اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم اسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پر پہلی بار میں آپ کی بستی میں آپ کے منہ سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں، لیکن مرحوم اور مرحوم کے بچوں سے غائبانہ جانکاری اور ملاقات، چونکہ میں دلی میں ہی درگاہ گنج شریف میں پچھلے 20 سال سے اشرا پڑھ رہا ہوں، تو مجلسوں میں ملاقاتیں اور یہی مرکز ہے جہاں ہم سارے ملا کرتے ہیں، اور جسم ختم ہو جائے تو بھی روح یہی ملا کرتی ہے۔ اب میں آپ کو دیکھتا رہوں گا، آواز میری ٹھیک آ رہی ہے؟ کلیئر۔ میں آپ کو دیکھتا رہوں گا کہ آپ کیسے سن رہے ہیں، اور جس طرح آپ سن رہے ہوں گے اسی طرح میں سنانا چاہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ بڑی آسان زبان میں گفتگو کروں۔ دور دور تک میری آواز بھی جا رہی ہے، مجھے ریکارڈ بھی کیا جا رہا ہے، تو کوشش رہے گی کہ کوئی بات میں سنے تو سن کے یہ ضرور محسوس کرے کہ باتیں کہاں کی جاتی ہیں اور ذکر مولا کہاں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ باتوں میں اور ذکر مولا میں بہت فرق ہے۔ باتیں تو ہر جگہ ہوتی، ایک جملہ کہوں اگر محسوس کر پائیں، باتیں کرنے کے بعد مولوی کو کہنا پڑتا ہے کہو سبحان اللہ۔ ذکر کرنے کے بعد عالم کو بولنا نہیں پڑتا، مجمع کو پتا ہوتا ہے کہ لعنت کہاں بھیجنی ہے اور درود کہاں آتا ہے۔ سمجھتے چلے جائیے بالکل اسی طرح، اور میں آپ کے سامنے مجلس پڑھتا چلا جاؤں گا۔ بہرحال ایک موضوع تو چننا ہی پڑتا ہے، تو اہل بیت اور ذکر اہل بیت، یہی موضوع رکھتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی دنیا کی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا کوئی باپ نہ ہو، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا کوئی لیڈر نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ بہت سمپل سی گفتگو ہے، بہت سادی سی۔ مجھے ہندو سن رہا ہو، سنی سن رہا ہو، شیعہ سن رہا ہو، کسی بھی ذہنیت کا سن رہا ہو، میں تو سادے سادے سوال رکھوں گا اور مکمل جواب رہیں گے۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا باپ نہ ہو، اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے پوری دنیا میں، آپ اگر سرے سے تلاش کریں، جس کا کوئی رہبر نہ ہو، لیڈر نہ ہو۔ باپ بھی ہے، رہبر بھی ہے، لیڈر بھی ہے۔ اچھا، پھر دنیا کے لیڈروں میں اور ہمارے لیڈر میں کیا فرق ہے؟ بڑی سادگی سے کہوں گا، اور بالکل اسی طرح آپ کا مجھے ہماتن گوش ہونا چاہیے، بالکل خاموشی کے ساتھ پوری توجہ چاہ۔ دنیا کے لیڈر کی ویلیو کیسے آنکی جاتی ہے؟ ہندی کا جملہ استعمال کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب فلانے لیڈر فلانے دیش کے تو ہیں، لیکن دوسرے دیش میں بھی ان کی بہت چلتی ہے۔ جس کی دوسرے دیش میں چلنے لگے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے۔
अपने देश में तो सबकी चलती है, अपने देश में तो सबकी चलती है। बड़ा लीडर वो होता है जिसकी दूसरे देश में चले, ठीक है ना। वो फला मुल्क का लीडर, भाई 10 मुल्क तो उसके आगे पीछे रहते हैं, 20 मुल्कों को वो रोजी देता है, 50 मुल्कों को वो काम देता है, इसलिए वो सबसे बड़ा, ठीक है। अब मैं चाहूं भी कि मैं नेपाल के लीडर को सबसे बड़ा बना दूं, तो जब मैं नेपाल ही को बड़ा नहीं बना सकता तो उसके लीडर को कैसे बड़ा बना सकता? गौर नहीं किया आपने मैं क्या कह रहा था आपके साथ, है ना। अब आ जाइए कि अगर यही कसौटी है कि जिसकी उसके मुल्क के बाहर सुनी जाए वो बड़ा है, तो फिर मैं एक छोटा सा वाकया याद दिलाता हूं आपको। बच्चों ने कहा माँ कल ईद का दिन है, और माँ ने कहा कल कपड़े आ जाएंगे। खुदा की कसम मदीने के किसी दर्जी को तो दिया नहीं था। हाय 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 हाय, अल्लाह की कसम मदीने के किसी दर्जी को तो दिया नहीं था। माँ ने कहा कल कपड़े आ जाएंगे, तो हुकूमत देखो ना, बैठी जमीन पे है, सुन आसमान वाले सबसे बड़ा रहबरियत का दरवाजा अहले बैत का दरवाजा। थोड़ा सा और आगे चलते, दुनिया के लीडर इसलिए भी बड़े माने जाते हैं कि उनके मुल्क की जमीन का दायरा बड़ा है, ठीक है। किलोमीटर में, मुरब्बा मील में उनके मुल्क का दायरा बड़ा है। और यहाँ कल्वर हुसैन ठहर के कहना चाहता है, शियो परेशान मत होना, चूंकि दुनिया के लीडर जमीनों के मालिक होते हैं, तुम्हारा लीडर जमीरों का मालिक है। दुनिया के लीडर जमीनों के मालिक है, तुम्हारा लीडर जमीरों का मालिक है। जमीनें बिक जाती हैं, जमीर नहीं बिका करते। जमीनें बिक जाती हैं, खरीदार आए तो ज्यादा भाव लगा के जमीनें खरीद लेता है, मगर जमीर नहीं बिका करते। भाई एक जुमला कह रहा हूं, अल्लाह की कसम अगर तुमने महसूस कर लिया तो मैं समझूंगा पूरी मजलिस समझ ली, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। भाई जमीनें बिकती हैं, जमीर नहीं बिका करते। जमीनें बिकती हैं, जमीर नहीं बिका करते। इसीलिए तुमने हमारी जबान काटी मगर जिक्र बंद नहीं हुआ। तुमने हमारी जबान काटी मगर जिक्र बंद नहीं हुआ। तुमने हमारा हाथ काटा मगर मातम बंद नहीं हुआ। तुमने हमारा पांव काटा मगर ज़ियारत बंद नहीं हुई। मैंने पूरी शियत की तारीख पढ़ दी आपके सामने। तुमने जबान बंद किया, जबान काटा, जिक्र बंद नहीं हुआ। हाथ काटा, हाथ बंद नहीं हुआ। पांव काटा, ज़ियारत बंद नहीं हुई। यही शियत की तारीख है, यही शियत की तारीख है। हमने अली को नहीं छोड़ा, हमने मातम को नहीं छोड़ा, हमने ज़ियारत हुसैन को नहीं छोड़ा, ज़ियारत हुसैन को नहीं छोड़ा। अल्लाह की कसम, मुझे कसम है मीसम की कटी हुई जबान की, कसम है कटे हुए मातमी के हाथ की, कसम है जायर के कटे हुए पांव की। हम कल भी लानत भेजते थे, आज भी। सलामत रहो। महसूस किया आपने, हमारे यहाँ जो रहबर है वो ज़मीरों का मालिक है। और जब ज़मीर का मालिक हुसैन हो, जब ज़मीर का मालिक अली हो, कभी कभी मालिक भी तो एक ऐसा नाम होता है मालिकों की दुनिया में भी कि उनका नाम आते ही जो गुलाम है वो खिल उठते हैं, जो गुलाम है। तो पहला जुमला मैंने क्या कहा कि हर कौम का एक लीडर होता है। मैंने लीडर की मिसाल आपको दे दी। और हर कौम का कोई बाप होता है।
بنا باپ کے کوئی قوم دنیا میں نہیں آتی، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، اس کا ایک باپ ہوتا ہے۔ اچھا ایک جملہ کہوں، جو باپ ہو پھر وہ بھائی نہیں ہوتا۔ میں نے اس ایک جملے میں پوری مجلس پڑھ دی آپ کے سامنے۔ جو باپ ہو وہ بھائی نہیں ہوتا۔ بھائی سلون میں ایک ہمارا مسلمان بھائی اپنے بچے کو سمجھا رہا تھا، اب اسی جملے کو آپ محسوس کیجئے گا۔ کہنے لگا کہ وہ بیٹا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے تو اس نے ہمیں معاذ اللہ اتنا مرتبہ دیا کہ ہم رسول کے بھائی ہو سکے۔ وہ میں شیشے میں دیکھ رہا تھا اسے، میں نے کہا دیکھو کیا دلیل دے رہا ہے، خامخائی کا اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے۔ اور یہ بڑا عجیب طریقہ ہے لوگوں کا کہ کوئی بھی بڑا نام لے لو اور کسی بڑے کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چلتا ہے۔ تو میں نے پلٹ کے کہا بھائی جو باپ ہو وہ بھائی نہیں ہوتا۔ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ بتاؤ رسول امت کے باپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ سادے ٹھیٹ ہندی کے سوال ہیں، یہ بتاؤ جو رسول ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، وہ امت کے باپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ان کا جی باپ ہے۔ میں نے کہا محشر میں جب امید رکھو گے شفاعت کی، جب ادھر ادھر امت کے لوگ مارے پھریں گے، یہی تو امید رکھو گے کہ خدایا تو نے امت کو محمد جیسا باپ دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ لیں ہاں جی باپ تو ہیں۔ تو میں نے کہا جب مان رہے ہو کہ باپ ہیں تو پھر بھائی کیسے ہو گئے؟ بھائی اللہ کہہ رہا ہے باپ ہے، تم کہہ رہے ہو بھائی ہیں، آپ نے اور نہیں کیا۔ اب تمہیں اللہ کے خلاف چلنا ہے تو بھائی چلتے رہو، مگر یاد رکھو گے اللہ کہہ رہا ہے محمد کچھ اور ہیں، تم مان رہے ہو کچھ اور ہیں، ویسے اللہ کہہ رہا علی کچھ اور ہیں، تم کہہ رہے ہو کچھ اور ہیں۔ درود پڑھیں محمد محسوس کیا؟ تو دنیا کی ہر قوم کا باپ ہوگا اور ہر قوم کا لیڈر ہوگا۔ الحمدللہ جب ہم اپنے اہل بیت کی عظمت اور طہارت اور ان کی ویلیو کو دیکھنے جاتے ہیں تاریخ میں، تو ہم بات کرتے ہیں علی کی، اور جب علی کی بات کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کریں؟ کوئی ایک جگہ بتا دو جسے میں ابتدا کہتا ہوں۔ پتہ نہیں اسے ایک جملے میں نے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی، کوئی ایک جگہ بتا دو جسے میں ابتدا کہتا ہوں۔ کیا بتاؤں؟ علی کی زندگی ظہور معجزات کائنات ہے، یعنی آپ معجزے کی جتنی قسمیں سوچ سکتے ہیں وہ ساری اگر کسی ایک ذات میں جمع ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ٹھیک ہے، اور شروع کہاں سے ہو رہی ہے بات؟ شروع بات ہو رہی ہے ابو طالب سے۔ بھائی اس سے آپ تھوڑی انکار کر دیں گے، اگر آپ یہ مانیں گے کہ 13 رجب کو علی کعبے میں پیدا ہوئے تو یہ بھی تو آپ کو ماننا پڑے گا ابو طالب کا بیٹا کعبے میں پیدا ہوا، ابو طالب کا لال کعبے میں پیدا ہوا، دونوں چیز تو ایک ہی ہے نا، ابو طالب۔ اب جب ابو طالب کا ذکر کرتے ہیں تو تاریخوں میں جو اٹھ پٹانگ باتیں ہیں، پھر ہندی کا جملہ استعمال کر رہا ہوں، اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ تو چھوٹا سا ایک جملہ، آپ تو گاؤں میں رہتے ہیں اور شہر میں کام کرتے ہیں تو عقل ٹھیک ٹھاک کام کرتی ہوگی، سوچ لیجئے گا۔ دیکھیے عرب میں شیب ابو طالب یعنی ابو طالب کی گھاٹی، ابو طالب کی گھاٹی میں
چند لوگوں کو ابو طالب نے حفاظت کے ساتھ رکھا، ٹھیک ہے نا، ابو طالب کی گھاٹی میں۔ ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ ان کا بائیکاٹ ہوا۔ کیا ہوا؟ بائیکاٹ۔ جیسے آپ کسی کو گاؤں سے نکال دیں، جیسے آپ کسی کو سماج سے نکال دیں، جیسے آپ کسی کو اپنے رشتہ داری سے ہٹا دیں، جیسے آپ کسی کو کہیں صاحب ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو عرب کی اس دنیا میں کس کا بائیکاٹ ہوا؟ رسول کا اور ان کے اپنوں کا۔ اب اسی کو سمجھ لیجئے گا، پوری مجلس ہے اس میں۔ رسول کا اور ان کے اپنوں کا بائیکاٹ ہوا۔ کس نے کیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے بائیکاٹ کیا وہ رسول کو رسول نہیں مانتا تھا، تبھی تو بائیکاٹ کیا۔ بھئی رسول کو رسول مانتا ہوتا تو بائیکاٹ کیوں کرتا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سادی سی زبان ہے۔ بائیکاٹ کیا رسول اور رسول کے اپنوں کا۔ تمہیں ابو طالب کا ایمان دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کہ ابو طالب بائیکاٹ ہونے والوں میں ہے یا کرنے والوں میں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جو بائیکاٹ کرنے والوں میں تھے وہ تو بعد میں آپ کے یہاں رضی اللہ ہو گئے، اور جو بائیکاٹ ہونے والے میں تھا اس کا تم ایمان ڈھونڈ رہے ہو۔ درود پڑھیں محمد یہ جناب ابو طالب ہے۔ اور میں مجلسوں میں یہ جملہ پڑھا کرتا ہوں، بہت اہم جملہ ہے یہ، اگر آپ اسے غور کریں کہ جو کردار ہے جناب ابو طالب کا، ہر وقت زبان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت زبان پہ بھتیجے کا نام، ہر وقت۔ وہ کمال کی بات یہ ہے کہ جب بیٹا علی جیسا موجود ہو، دیکھیں کبھی کبھی نا الفاظوں پہ غور کیا کریں، جب بیٹا علی جیسا موجود ہو اس کے بعد بھی ہر وقت زبان پہ محمد 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 محمد، سفر میں محمد، حضر میں محمد، دن میں محمد، رات میں محمد۔ ابو طالب کی زبان پہ کھانے کے پہلے محمد، کھانے کے بعد محمد، شہر پہ محمد، شہر کے بعد محمد، زمین پہ محمد، علاقے کے باہر محمد، تجارت کے سفر میں محمد، مکے میں محمد، کعبے کے پاس محمد، جہاں دیکھیے ابو طالب کی زبان پہ صرف محمد ہے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے طریقہ کہ عجب نہیں، خدا نے کہا ہو ابو طالب اگر تم نے اپنی پوری زندگی محمد محمد کیا ہے تو میں بھی خدا نہیں جب میں محمد سے علی علی نہ کروا لوں، میں اس وقت تک محمد کی نبوت کو مکمل نہیں کروں گا جب تک علی علی نہ ہو جائے۔ اور غدیر میں کیا ہوتا ہے؟ من کنت مولا و فاز علی مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ بھئی جس کی بات 200 کے مجمع میں ہوتی ہے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کہ آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا۔ بھئی جس کے جملے کو اگر سمجھنا ہے تو 200 150 100 میں آپ بولتے ہیں، جس کا 1.25 لاکھ میں نہیں ہوتا۔ مگر رسول بتا رہے ہیں کہ 1.25 لاکھ میں ڈھونڈ لو کہ علی والا کون ہے۔ درود پڑھے محمد اور کیا کہا آپ نے؟ اللہ کی قسم۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ذکر اہل بیت صرف ہم نہیں کرتے، دنیا کی الگ الگ قومیں کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ صرف شیعہ کرتے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت بھی کرتے ہیں۔ ہمیں وہابیت کی آنکھوں سے کبھی اپنے سنی بھائیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ الگ ہیں، وہ تو خود ہی الگ ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں یہودیت اور وہابیت میں ایک ہی فرق ہے، یہودیت اور وہابیت میں ایک ہی فرق ہے، زبان بدل جائے تو یہودیت ہے، علاقہ بدل جائے تو وہابیت ہے۔ پتہ نہیں آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ بلکہ میں ایک جملہ اور بڑھ کے کہہ رہا ہوں، وہابیت مسلمانوں کے درمیان یہودیت کو جتانے اور مسلمانوں کو ہرانے کے پورے کاموں کو کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔
اس سے بڑا جملہ میں نہیں بول سکتا ہوں، اور بہت تاریخی جملہ ہو. یہ جو ہمارے برادران میں سنت ہیں، بہت سارے بھولے لوگ ہیں، عربی سن کے بیچارے ایمان لے آتے ہیں. اگر انہیں سمجھائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. آپ کے مولا امام علی ہے نا، ان کی قبر کے اوپر گنبد پہ 80 شعر لکھے ہیں. علامہ ابن ابی الحدید کے ہیں، یہ سنی عالم تھے. ایک سنی عالم کے اشعار کہاں لکھے ہیں بھیا؟ مولا علی کے گنبد پہ. عقیدت ہے، سمجھیے گا بات کو. مگر یہاں جو کام آگے لوگ خراب کر دیتے ہیں، وہ کام ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو اہل سنت میں جا کے یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی سنی ہیں. ہمارے ایک سنی عالم نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ بھئی دیکھو، شیعہ بولتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، سنی بولتا ہے میں سنی. وہاں بھی کبھی نہیں بولتا کہ وہ کیا ہے. درود پڑھے محمد وہاں. یہ بات آ گئی ہے تو میں یہیں سے نقل کرتا ہوں 2 عالموں، بلکہ 3 چیزوں کو نقل کرتا ہوں. ایک سنی عالم دین سے ایک جوان نے کہا کہ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں علی کی فضیلت، ذکر اہل بیت سننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دوستوں نے جس کے ذکر کو اس لیے دبا دیا کہ دشمن نہ ہو جائیں، دشمنوں نے اس لیے دبا دیا کہ دوست نہ بڑھ جائیں. پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. دوستوں نے بھی ذکر دبا دیا، دشمنوں نے بھی ذکر دبا دیا، لیکن کمال کی فضیلت اللہ نے علی کو دی تھی. جو سورج فضیلت کا اگا تھا وہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، اور